بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ہسپتالوں اور انفراسٹرکچر اور باقی جو عوام کو نشانہ نہ بنایا جائے، بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ، ترک وزیر خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ آج پہنچے ہیں اقوام متحدہ میں، جہاں پہ وہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان، ترکی اور دوسرے اسلامی ملکوں کی جو سفارتکاری ہے وہ کس طریقے سے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اس پہ کریں گے بات، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا حدیبیہ پیپر مل کیس کس طریقے سے دوبارہ کھل سکتا ہے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مضمرات کیا ہیں، اور کیا حکومت کی تیاری ہے اس حوالے سے۔ اعلان تو کر رکھا ہے کہ دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی، آئینی ماہرین سے بھی بات کریں گے، اور ذکر ہوگا کہ بالآخر جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بنایا گیا تھا اس نے آج حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ بجٹ میں وہ حکومت کو ووٹ دیں گے۔ اس طریقے سے حکومت کی اپنی بنائی گئی اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی ملاقات کے اندر، ایک ہی رابطے کے اندر ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ایشو کو بھی اٹھائیں گے اور کریں گے۔ پہلے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ صاحب بالآخر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، کیا ہو جائے گی؟ یا اسرائیل یو این کے سیکرٹری جنرل کی بات کو اہمیت دے گا کہ جناب مان جاؤ، بس کرو، حملے بند کرو؟ وہ تو اعلان کیے بیٹھیں گے ہم نے اس کی آڑ میں حماس کو ختم کرنا۔ دیکھیں، امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ملک اپنے سامنے کچھ ریت کی بوریاں رکھ کے جنگ لڑتا ہے، اور اس ریت کی بوریوں کی وجہ سے امریکہ خود بدنامی سے بچتا ہے، اور اس حکومت کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ طالبان نے اس گزشتہ 60-70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پوائنٹ آف ویو لیا تھا کہ کرزئی کی یا اس کی یہ جو ہے اشرف غنی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہمیں سے لڑے۔ صحیح۔ ہماری لڑائی سیدھی سیدھی امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ چلے جائے تو یہ ریت کی دیواریں ہیں، ان کو ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ ان کی یہ اسٹریٹجی گزشتہ تقریباً 18 سال میں انہوں نے یہ قائم رکھی۔ انہوں نے براہ راست افغان حکومت سے کوئی جنگ کی ہی نہیں۔ ان کے ٹارگٹ امریکی تھے، ان کے ٹارگٹ نیٹو فورس تھی، ان کے ٹارگٹ وہ لوگ تھے کہ جو کہ وہاں پر تھے، اور وہ اپیل بھی یہ تھی ان کی کہ دیز آر دی فورن بوٹس آن آر سوائل، ہمارے اس زمین کے اوپر فورن بوٹس ہیں جو آئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہوا کہ 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے سے گروپ کو فتح دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل جو ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیات کے اندر سے ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تم جاؤ، تم پہ ہم نے ذلت مسلط کر دی، مسکنت، تم ابھی کبھی اقتدار نہیں آ سکے، ہاں اگر کسی گروہ کی مدد سے تم لوگ جو ہے وہ غلبے میں۔ باقاعدہ اللہ نے کلیئر کی۔ 1912-13 میں اچھے بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر، اور یہ بے شک اس میں عورت میں لکھیں کہ فلسطینیوں کے خون کا بنیادی ذمہ دار نیتن یاہو نہیں، جو بائیڈن ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے پیچھے سے اگر جو بائیڈن نکل جائے تو نیتن یاہو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، جیسے موم پگھلتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت 1912 کے قریب یہ لابسٹ آئی ہیں تو انہوں نے وہاں آ کے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا۔ یہ میں کتاب صاحب لے کے، یہ کتاب بین رہی ہے بڑا عرصہ۔ یہ ہنری فورڈ کی میں نے ذکر بھی کیا تھا، اس کتاب کا نام ہے دی کمپلیٹ انٹرنیشنل جیو۔ یہ اس نے اس کے 2 سالوں کے 1920 سے لے کے 24 تک کے کالمز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہا، میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 1948 میں اکتوبر میں 14 مئی کو یہ قائم ہوا ہے اسرائیل، اور 28 اکتوبر کو پریزیڈنٹ ٹرومن نے ایک بہت لمبی چوڑی سپیچ کی ہے، اور ڈیوڈ بن گوریان جو ان کا بیسک بندہ تھا، جو اس عالمی ورلڈ جیوری، جو زائنزم صہیونیت کا جو بہت بڑا سربراہ تھی، کمیٹی جو یورپ کی اس کا سربراہ تھا، وہ ساتھ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 135 ملین لون جو ہے پیسہ مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد سے چلتے چلتے انہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کو 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ آخری جو ایڈز آ رہی ہیں، آپ اندازہ کریں 2009 میں جو سمپل ملٹری اسسٹنس، یہ لون نہیں ہے،
امداد ہے تو تم نے واپس نہیں کرنے. 2.5 بلین 2009 میں, 2.7 بلین 2010 میں, 2.85 بلین 2011 میں, 2012 میں 3 بلین, اور اس وقت بھی تقریباً جو اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ تقریباً 3.5 بلین کے قریب وہ صرف ملٹری سسٹم دیتی. پھر ایک اور جو ہے اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ اس کو جو لون ملتا ہے, اپنا پیسہ ملتا ہے, وہ امریکہ کے بینکوں میں رکھ دیا جاتا ہے اسرائیل کے نام کے اوپر. صحیح. اور وہیں پر وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہیں سے پیسے کماتے ہیں, کما کے وہاں آئے جاتے ہیں. ایک اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ جو ہے وہ اسرائیل ٹو وہاں ہوتی ہے, اس جگہ پہ اپنا یہاں پر امریکہ سے اسرائیل. کوئی بھی پیسہ آپ کمائیں, کچھ کریں, وہ جہاں پر آپ اس کو دے دیتے ہیں اس اپنا ان کو. میں آج آپ کو صبح کی مثال دیتا ہوں کہ میری بیٹی اور داماد امریکہ میں ہیں, تو ان کے ایک جاننے والے نے $70 ایک ایسی چیریٹی فنڈ میں دینا کوشش کی جو کہ اپنا امریکہ کے میں جمع تھا فلسطینیوں کی مدد کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اس کا وہ ٹرانزیکشن بلاک کر دی گئی. اس نے آ کے ان کو کہا لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا. میرے داماد نے $10 ملین اپنی بیوی کو, میری بیٹی کو ٹرانزیکشن کی اور وہ سٹاپ کر دی گئی. اس پہ لکھ دیا اس نے کہ صرف فلسطینین فنڈز. اس کے بعد پھر اس نے $10 دیے اور وہ ٹرانزیکشن, یہ پے پال اور یہ سارا, یعنی پیلسٹین کا آپ اس وقت لفظ لکھیں اور امریکہ میں بند ہو جائے. میری کل بڑی تفصیل سے غزہ کے ان ایڈ اسسٹنس لوگوں سے بات ہوئی. ان کو تقریباً 10 ایمبولینس کی ضرورت ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ آج کوئی ایسا ایک پروگرام کرتے جس کے اندر وہ ان کی اسسٹنس کے لیے میں اکاؤنٹس دیتا. آج بلکہ میں عبدالشکور صاحب کی وال دیکھ رہا تھا تو بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان بھی اپنی پریزنس کر رہا ہے. الخدمت نے ریلیف کے سامان وہاں پہنچا دی, غزہ میں وہ تقسیم ہو رہا ہے. وہ اصل میں وہ بیسیکلی جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر فاتح ایک ہے ادارہ اور ایک اس کی ایک اور ہے سیف الاسلام, ان دو کے ذریعے غزہ کے اندر, لیکن وہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے. میزان بینک کے اکاؤنٹ تھا, تو اس پہ اسٹیٹ بینک نے کل ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کیسے فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں پاکستان, آپ اندازہ کریں یہ صورتحال ہے. تو اسی لیے میں آج رک گیا ہوں. کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کل گورنر صاحب نے 10 کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے. 10 کروڑ روپے اکٹھا دیتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں, وہ دیتے ہیں فلسطین کے یہاں حکومت کو دیتے ہیں. فلسطین کی حکومت جو ہے وہ غزہ میں نہیں ہے, وہ تو مغربی کنارے پہ ہے. وہ محمود عباس صاحب ہیں, وہ غزہ میں نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, ہماری این جی اوز اگر الخدمت پہنچ گئی ہے, الخدمت کے رضا کاروں نے شرطیں پہنی ہیں, اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. صرف 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ AIHH کی ہے, ٹرکی کی, اور ایک فاتح فاؤنڈیشن کی. اس لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے بہت اس معاملے کے اندر بھی کہ وہاں بھی غزہ میں اگر پہنچے ہیں تو وہ میں اس کے اپنے سسٹر آرگنائزیشنز کے ذریعے تھوڑا سا رکا ہوں اسی لیے رکا ہوں. عثمان صاحب راستہ کوئی نہیں ہے نا, آپ کیسے پہنچ رہے ہیں, آپ کیسے غزہ میں جا رہے ہیں, اب بہت انشور. تو اس لیے آج بار وہ سارے کا سارا آیا بھی تھا, ان کے ساتھ میری ایک صاحب سے بات بھی ہو گئی تھی جو غزہ کے اندر موجود ہیں, کہ جو چاہتے تھے کیونکہ ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایمبولینسز کی ہے, اور تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ایک ایمبولینس ہیں, اور کچھ ہمارے دوست ہیں وہ جو کہ اس میں کچھ اپنے طور پہ جمع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید اگلے تک, یا اگر میں کوشش کریں گے اسپیشل ایڈیشن پروگرام جو پھر آج کا کس دن کل یا پرسوں ہم کر لیں تاکہ اس کے اندر ہم بتا پیر کوئی ممکن ہے, پھر تم کر لیں اسپیشل, اللہ کرے بہتر ہو جائے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیفیت. اس کیفیت کے اندر امریکن جو ہیں وہ تقریباً اس وقت 3.5 ارب کا وسعت دیتے ہیں. خود اسرائیل کو انہوں نے اس پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیل خود جو ہے اسلحہ پروڈکشن کرتا ہے, اور 6 ارب کے قریب اسلحہ وہ بیچتا ہے, اس سے کماتا ہے, ڈرونز بناتا ہے, باقی ساری چیزیں. اسرائیل کی ٹوٹل سیکورٹی جو فارن پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں, بلکہ امریکہ کی فارن پالیسی جو اسرائیل کے ہاتھ میں, اور جو لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. 51 شام والی صورتحال, 67 وہ والی صورتحال, 73 یہ صورتحال. تو ہر ایشو کے اوپر امریکہ نے اس موقع کے اوپر اسرائیل کی ایڈ جو ہے وہ ڈبل کی ہے. اسرائیل کو اپنی تمام اسسٹنس پروگرام پہنچایا. اسرائیل اگر خود چاہے کہ جنگ اکیلی لڑے تو عثمان صاحب ایک اتنی باریک سی پٹی ہے, صرف مسلمان دوڑ لگانا شروع کرے نا تو ان کو میڈیٹرین میں پھینک دیں گے, یعنی دھکا لگانا شروع کر دیں, کتنی گولیاں چلیں گی,
یہ مسلمانوں کی صرف 50-60 لاکھ مسلمان نہتے چلے جائیں تو اسرائیل سٹینڈز نو ویئر، اس کو وہ ایٹم بم چلا دے تو اس کو غیرت چاہیے نا غیرت صاحب. چاہیے، غیرت چاہیے. اچھا پھر امریکہ کے بارے میں باتیں ہم کرتے ہیں. کیا پاکستان سمیت 233 ممالک میں کوئی ایک شخص یہ قرارداد منظور کر سکتا ہے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہ تم اسرائیل کی مدد بند کرو، تم قاتل ہو، تم $3.5 بلین اسلحہ بند کرو، تم ہو اصل ظالم، تمہارے پیسے سے لوگ تمہارے دیے ہوئے پیسے سے تمہارے جو فوڈ کی چین سے جو پیسہ وہاں جاتا ہے وہ بند کرو، تمہارے 6 کسینو ہیں اس کے اندر لاس ویگس کے اندر جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہاں سے پیسہ کمایا جائے گا اور اسرائیل کو دیا جائے گا، تمہارے کولڈ ڈرنک سے، تمہاری مختلف قسم کی فرم سے جو منافع جاتا ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے، وہاں سے گولیاں خریدی جاتی ہیں، تم بند کرو. تم فیٹف لگاتے ہو ان چھوٹی چیزوں کے اوپر، جو چھوٹے ملکوں کے اوپر 47-48 ملکوں کو وجنس بنائی ہوئی ہے. کوریا نے آج تک ایک بندہ نہیں مارا، کوریا نے اپنے ملک سے باہر ایک بندہ نہیں مارا، سینکشن تم نے لگائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 7.5 کروڑ بزدل انسان اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کے حکمران بزدل ہیں. وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بینجامن نیتنیاہو نہیں، یہ جو بائیڈن اس کا قاتل ہے، یہ بش اس کا قاتل ہے، یہ اس سے پہلے ٹرمپ ان کا قاتل تھا جو ان کو گولیاں دیتا ہے، جو ان کو اثر دیتا ہے. یہ قراردادیں منظور ہونی چاہیے. اسمبلی کے اندر امریکہ کو کہنا چاہیے کہ تم پیسے بند کرو، سیز فائر ہو جائے گا، تم اسلحہ بند کرو. اگر 65 میں ونڈو پاکستان وار کے اندر پاکستان کا اسلحہ بند کیا جا سکتا ہے تو امریکہ تو اسرائیل کا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اصل قاتل امریکہ ہے اور امریکہ سے ہی جنگ ہوگی تو یہ چیز جیتی جا سکتی ہے. چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے لیبیا پیپر مل کیس کا. جی پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں دوبارہ کہ ہم بات کر رہے ہیں حدیبیہ پیپر مل کیس جو حکومت چاہ رہی ہے اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کی جائے. آئینی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کا فیصلہ ایک بار سپریم کورٹ دے چکی ہو، کن بنیادوں کے اوپر یہ دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے کیس، اس کے امور کے اوپر کریں گے بات. اور اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس بات پہ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا. جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیتے ہیں کیس اپنا، اس کے بعد یہ حدیبیہ پھر زندہ ہو گیا ہے. دیکھیں اصل فیصلہ پڑھنا پڑے گا ہائی کورٹ کا. اگر تو ہائی کورٹ نے لکھ دیا ہے یہ فیصلہ کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ اب اس کو اس میں مزید کو گنجائش موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں، ہائی کورٹ نے فیصلہ جو کیونکہ اس کی اپیل جانی تھی ہائی کورٹ کے اندر، نیب نے اس کے خلاف اپیل میں جانا تھا. صحیح. اور نیب جو تھی وہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئی تھی کہ ہمارا ایک دفعہ بند ہو گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں بھی ریلیف نہیں ملے گی. تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اس نے کھوسا نے اس کو بولا تھا کہ کیا آپ ابھی فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ آپ اپیل کریں، اس لیے کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر چونکہ نواز شریف حکمران تھا اس لیے میلا فائڈی انٹینشن کے تحت آپ یہاں پر نہیں آئے. کیونکہ صاحب بات ہے نیب کا چیئرمین جو تھا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے اپیل. تو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا قمر الزمان نے. تو اس نے کہا تھا آج سے نیب ہمارے لیے مر گئی. کھوسا صاحب نے کہا تھا آج سے نیب کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ ہم کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس کے اندر جان موجود ہے، آپ اپیل میں نہیں. پہلی بات تو ایک بات بڑی جینون سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر ایک جینونلی عام آدمی بھی ہوتا تو وہ بھی کیس آخری وقت تک ہارتا نہیں ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا، قمر الزمان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیس میں جان ہے کہ نہیں ہے. صحیح ٹھیک. لیکن قمر الزمان نے ظاہر بات ہے ان کو نیب کا چیئرمین تھا، اوپر سارا کچھ تھا، مجھے پتا ہے وہ جس طرح وہ لگا ہے اور ساری بیوروکریسی جانتی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو نہیں کیا. لیکن جس وقت آپ نے وہ کر دیا اور پھر نیب کے چیئرمین کو سپریم کورٹ نے بلا لیا تو پھر اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 3 بینچ سے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اب اس کو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس کو ہم فارغ کریں. آج جو بحث ہوئی ہے وہ جو انہوں نے جا کے اٹارنی جنرل سے بات کی ہے، علی ظفر نے کی ہے کہ کیس چلانا نہ چلانا یہ تو بات کی بات ہے، انویسٹیگیشن کرا لو. انویسٹیگیشن تو دنیا کے ہر قانون میں ہو سکتی ہے. کیونکہ عثمان صاحب دیکھیں نا، میں ایک قتل کے کیس میں بری ہو جاتا ہوں،
सुप्रीम कोर्ट में जाके बरी हो जाता हूं। लेकिन अचानक इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि नहीं, मेरे खिलाफ कुछ गवाहियां ऐसी थी जो उस वक्त छुपी हुई थी, जो नहीं पता चली। फॉर एग्जाम्पल, डिग करते हुए मेरे घर में से एक लाश निकल आती है, जिसको मकतूल को, जो कि गायब थी, और अचानक उसके साथ आला कत्ल भी बरामद हो जाता है। तो ये दुनिया की कोई ताकत उस फ्रेश केस को फ्रेश एविडेंस के तौर पे लाने के ये नहीं आ सकता। हुदैबिया बुनियादी तौर पर इट्स ए क्रिमिनल केस, क्योंकि हुदैबिया का जो बुनियादी मसला यह है कि हुदैबिया में पाकिस्तान की अदालती निज़ाम इन्वॉल्व नहीं, इंग्लैंड का अदालती निज़ाम इन्वॉल्व है। इंग्लैंड में एक जगह पे नवाज शरीफ साहब की खानदान ने कुछ लोगों से कर्ज लिया, और उस कर्ज की अदायगी के लिए उन्होंने इंग्लैंड में दरखास्त दी। जब उन्होंने दरखास्त दी तो नवाज शरीफ साहब ने अपने ये चारों फ्लैट जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने अदालत के सामने प्लेज रखे। आप उसकी मलकियत में होते हैं तो प्लेज रखते हैं ना, कि अगर हमने इनके पैसे न दिए तो ये चारों फ्लैट अदालत बेच के इनकी अदायगी कर देगी। फिर उसके बाद यह अब इरफान कादर साहब आ गए हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल है जी इरफान कादर साहब, उनसे पूछेंगे कि इसके क्या कानूनी पहलू है। अस्सलाम वालेकुम कादर साहब। जी वालेकुम सलाम। इन्वेस्टिगेशंस के बाद दोबारा ये टेकअप हो सकता है नहीं तो, और कोई फ्रेश एविडेंस भी आ सकता है इसके अंदर के कंक्लूसिव हो चुका है एविडेंस भी? देखें, ये केस जो था ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के ऊपर, सही बात, इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया था। जब जनरल मुशर्रफ के टाइम पे मुआहदा हो गया था मियां नवाज शरीफ साहब से 10 साल का जी कि अब मुआहदा हो गया है, लिहाजा ये जो केसेस थे ये सारे, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, बैक बर्नर पे चले गए थे। वो कि ये पेंडिंग थे, लेकिन ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे थे, क्योंकि कोई भी फौजदारी केस जो है उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचने का एक ही तरीका है, या तो उसमें उस कन्विक्शन हो किसी की, या एक्विटल हो, यानी या कोई शख्स बरी हो या वो उसकी सजा हो, उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा ये सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस केस को चलाया जाता, जबकि मियां साहब वापस आए थे, तो वो तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की थी। ठीक, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तो इसमें खामोश तमाशाई बना रहा और ये सोचते रहे कि नैब जो है वो नैब इसको मूव करे। नैब कैसे मूव करेगा कि भाई सरकार जो है उस वक्त की, वो खुद ही तो उन्होंने मुल्क से जाने दिया था, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो तो खुद रियासत का हिस्सा है, स्टेट का हिस्सा है, तो स्टेट प्रोसिक्यूट करती है और स्टेट ही कह रही है आप बाहर चले जाएं। तो इन हालात में स्टेट क्या प्रोसिक्यूट करेगी, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि वो दरखास्तें दे वहां पे। लेकिन नैब दरखास्त दे या ना दे, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसको चाहिए था कि वन वे और दी अदर इसको फैसला करते। वो उन्होंने इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा। अब जब ये मामला कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक दरखास्त आ गई हाई कोर्ट में कि इसको खत्म किया जाए, क्वाश किया जाए। ठीक है। हाई कोर्ट के 2 जजेस में आपस में कोई डिफरेंस हो गया तो एक तीसरा रेफरी जज आया था। ठीक। इन तीनों जजों को कानून का पता ही नहीं था। ठीक। और इन्होंने इसको क्वाश कर दिया और गलत क्वाश कर दिया। ठीक। ये बात जब पनामा बेंच जो था उसके नोटिस में आई कि ये क्वाश हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, नैब अपील फाइल करे। उस पनामा बेंच को भी कानून का पता नहीं था कि इसमें अपील फाइल करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये तो केस कभी खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त वो भी फरते जज्बात में थे। उन्होंने भी एक फैसला गलत, यानी एक नैब को एक अपनी तरफ से डायरेक्शन देने की कोशिश की, नैब अपील फाइल करे। बहरकैफ नैब ने अपील फाइल की तो वो अपील जो थी तब तक वो बहुत अरसा गुजर चुका था, वो टाइम बार हो गई थी। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो टाइम बार हो गई है। ठीक। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि टाइम बार हो गई है, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हाईजैकिंग केस था उसमें जब तकरीबन 100 साल के बाद, 100 साल तो नहीं बहरहाल बड़े सालों के बाद जब अपील फाइल की गई तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन कर दिया वहां पे। तो ये सारे फैसले जो है ना ये सारे ही गलत थे, और सुप्रीम कोर्ट के आपस के फैसलों में भी सारा तजाद था। ये सियासत को अब रेगुलेट किया जा रहा है इन केसेस के जरिए। मौजूदा हुकूमत जो है वो अब ये चाह रही है कि किसी तरह से ये जो बहुत बड़ा उसको जिस तरह के खजाना मिल गया है वो इस केस को अगर जिंदा कर देगी तो हुकूमत जो है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी, और इससे उनकी आगे की सियासत जो है मियां नवाज शरीफ की उसको कमजोर कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त सियासत, अदालत, कानून और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के दरमियान एक ऐसे फजूल किस्म के गुंजल पड़े हुए हैं कि इसको खोलने के लिए आपको बड़े
کمپیٹنٹ اور کامن سینس رکھنے والے اچھے ججز چاہیے. وہ کدھر سے آئیں گے؟ ابھی تک وہ ججز جو ہیں ان کے فیصلے آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتا دیا فیصلہ. ایک طرف تو 8-10 سال یعنی سال پرانا جو ہے اپیل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں ٹائم بار ہے. تو جہاں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو ہیں اس قدر متصادم ہو تو آپ کا ملک جو ہے وہ لا قانونیت کی طرف جائے گا یا وہ قانون کی طرف جائے گا. چلیں جی, عرفان قادر صاحب بڑی تفصیل سے اس کے قانونی پہلوؤں کا انہوں نے جائزہ لیا اور جس طریقے سے بتایا, میرا خیال ہے اس سے پہلے اس طرح انٹرپریٹ کسی نے نہیں کیا. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ آپ چلتے جائیں آپ کو وہ واحد کیس ہے جس کی ایک دن کے لیے بھی ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ تک پہنچ گئے. مطلب اس سے زیادہ مثال نہیں دے جا سکتی کسی طور پر. نہیں, آج زمین بھی نیلام ہو گئی ہے شیخو پورے محمد بوٹا صاحب ابھی پتا چلے گا کہ اب وہ بوٹا لگایا کس نے تھا. محمد بوٹیا پٹ بوٹے دا بوٹا تے بوٹا نہ کوئی جان تے تھا نہ قبریں بنیا رہن تے کفن ملے نہ کسی دکان تے. ہم وہ بچپن میں محمد بوٹے کا نام بڑا مزے سے لیا کرتے تھے. چلے جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کی. کو لگتا ہے کہ صلح ولا ہو رہی ہے کس طریقے سے, اور ایک اور آمد آ رہی ہے جو چودھری نثار علی خان صاحب حلف اٹھانے کی خبریں عام ہیں کہ اگلے ہفتے حلف اٹھائیں گے. کیا تبدیلی ہو سکتی ہے پنجاب کی سیاست میں, اس پہ کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے الگ پارلیمانی گروپ کیا بنایا کہ حکومت پنجاب نے بھی گھٹنے ٹیک دی, اور کل اطلاع یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے نمائندوں کی اور حکومت پنجاب کی اہم ملاقات ہونے والی ہے. ساتھ ہی آج اسی جیسچر کے دوران جہانگیر ترین صاحب کے گروپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب میں ہے وہ بجٹ کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے. ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے. اور یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں کہ کل پریشر بڑا ان پر, ساتھ وہ اگر ریلیز ہوا تو نیا پریشر ایک پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. اب نثار علی خان صاحب کا حلف اٹھانا, اس کے پیچھے بھی تو پوری ایک سائیکی اور کہانی ہے نا. عثمان صاحب دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب آپ اپنے ہی ایک لوگوں کو اپوزیشن کریٹ کر کے ایک ماحول بناتے ہیں. ایوب خان بڑا تیز آدمی تھا, آپ کو پتا ہے کہ سارے پولیٹیشن پہ ایبڈو لگایا تھا, اور ایک اسمبلی بنی تھی, اس اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ تھا سردار بہادر خان. یہ ایوب خان کا سگا بھائی تھا. اچھا ماشاءاللہ. میں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی عمران خان صاحب کے بھائی ہیں. میرا خیال ہے وہ کشن کریٹ کیا گیا. ہاں ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, کشن کریٹ کیا گیا تھا. اس کے دو دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے کشن کریٹ اس لیے کیا گیا کہ اگر نون لیگ کسی طریقے سے بیلنس کریٹ کرتی ہے کس طریقے سے, تو ہم ایک اور کشن کریٹ کر دیں تاکہ ایک کنفیوژن جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. اور وہ کشن کریٹ خاص طور پہ کہ ورنہ جہانگیر ترین کا وہاں سے یہاں آنا, آ کے یہاں پہ فیس کرنا, وہ 2 سال انتظار بھی کر سکتا تھا. اس نے کون سا سپریم کورٹ کا آج فیصلہ ہو جانا تھا کہ جہانگیر ترین نے آ کے الیکشن لڑ لینا, قطعاً اس کے لیے کوئی. اور پھر باقی یہ گروپ جو ہے اس کا جو گروپ جو ہے جس کی فارمیشن ہی ایسے ہو کہ جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ایک بڑے شاندار گلے کی طرح, پھر گلے کو ہانک دیا جائے, تو ہانکنے والوں کو پتا ہوتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے بہت عام مختصر پس پردہ حلقوں سے ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی, اور ان کے معاملے سے یہاں پر مسئلہ طے ہوا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے بارے میں عمران خان کی پالیسی کے ہمیشہ شاکی اور ناقد رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ڈیسیژن یہاں پر غلط ہے. لیکن ان کے پاس بھی کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. جس الٹرنیٹو کو وہ لانا چاہتے ہیں اس الٹرنیٹو پہ کچھ اگریڈ اپون چیز نہیں ہو پا رہی. مطلب پرویز لائی صاحب کو وہ لانا چاہتے رہے ہیں کسی نہ کسی طور پر, اب وہ نہیں لانا چاہتے. اب چودھری نثار جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر اپنی ایک جسے کہتے ہیں ویلیو بلڈ کرنے کے لیے وہ آئے ہیں وہاں پر. ان کے ساتھ جو نون لیگ نے کیا, پھر نون لیگ کو انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے, پیر کو ملاقات بھی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل بھی ہم نے کہا تھا, آج بھی شہباز شریف صاحب کو 15 سال سے یہ طرز حکمرانی کے گر سکھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ یہ تو دیکھ سکتی ہے
کہ راستے کی منزل کے اندر دشمن اور دوست کون ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتی کہ دوست اس کا خاندان سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ آپ کو مغلوں کی تاریخ اٹھا لیں، جس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں، جہانگیر، اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری تھی۔ جس شاہ جہاں کو ہم تاج محل بنانے میں سارے بھائی اس نے قتل کیے تھے، اورنگزیب نے قتل کیے تھے۔ یہ چیزیں ہی اور ہوتی ہیں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پیر کو جب ہم آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو اس حوالے سے، تو چلیں جی پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پیر کو نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم کرے، ان کی حفاظت کرے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔